بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جو کہ وبا پھیلی ہوئی، لوگ اتنے بیمار ہو رہے ہیں. اس حدیث کی بہت اہمیت ہے، جو کہ امام رضا نے جب مامون نے اپنی سازش کے تحت جب دونوں جو ہے اس کے ہارون کے بیٹوں کی جنگ شروع ہوئی، اور پھر مامون نے ایک سیاسی سازش کے تحت امام کو بلوایا خراسان، اور جب امام گزر رہے تھے مدینہ سے چلے اور پھر گزر رہے تھے خراسان جانے کے لیے، تو نشاپور جب نشاپور پہنچے تو دیکھیں نشاپور کا پیغام کیا. آج ہم اور اب جاتے ہیں نا، ہم زیارت میں ضرور اب جب ہم جاتے ہیں زیارت کران تو نشاپور بھی جاتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں نشاپور پہ میرے مولا نے یہ حدیث بیان کی، اور اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. کیا مطلب سلسلۃ الذہب؟ یعنی گولڈ. ذہب کہتے ہیں گولڈ سے لکھی ہوئی حدیث. تو اب جب وہ وہاں سے گزرے تو آپ کو پتا کون کون لوگ جمع ہو گئے؟ تمام لوگ، علماء، فقہاء، مور دین 20,000 پیپل جمع ہو گئے، اور سب کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ نوات اور قلم، رائٹر، پین اور پیپر. آپ دیکھیں وہاں ہجوم کیوں آ گئے؟ تمام مریض آ گئے، تمام لوگ بے روزگار آ گئے، مولا ہماری مدد کریں. نہیں، علم کے متلاشی لوگ تھے. علم جیسے جب بھی آپ سے ہمیشہ میں نے اپنے دروس میں ہمیشہ کہتی ہوں، علم دین کی بہت اہمیت ہے. خدا اس کو سمجھیے. علم دین کے لیے وہاں وہ لوگ، امام گزرے تو انہوں نے کچھ اور نہیں مانگا، وہ کہا سارے جمع ہو گئے، امام سے درخواست کی ہمیں کوئی حدیث اپنے جد کی ایک حدیث بتائیے. 20,000 اکابر وہاں جمع ہو گئے. اور پھر میرے مولا نے جو ہے وہ مشہور اور معروف حدیث جس کو کہ سلسلۃ الذہب کہتے ہیں وہ بیان کی، اور اس کی پوری سند یعنی یہ کہاں سے ان تک پہنچی، یہ پوری سند کا سلسلہ آپ دیکھیں اس پکچر میں میرے مولا نے بیان فرمائی ہے. تمام، اور یہاں تک کہ جبرائیل نے سنا کس سے؟ اللہ عز و جل سے. کیا حدیث تھی وہ؟ کمپلیٹ حدیث گولڈن. یہ ساری دیکھیں سند ہے، یہاں تک تو پوری سند ہے کہ کس نے کس سے کہا، کس نے کس سے. سمیعت ابی جعفر ابن محمد علیہ السلام، سمیعت ابی محمد ابن علی، یعنی پورے 14 معصومین سے پہلے کا تذکرہ، اور پھر یہاں تک کہ جناب جبرائیل، اور پھر انہوں نے سنا کہ خدا یہ کہہ رہے ہیں. کون سی حدیث؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا فورٹ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی خدا کے عذاب سے. اور پھر کہا، پھر امام سواری میں بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر آگے چلے اور پھر سواری سے دوبارہ منہ نکال کے کہا اما بشروطہا وانا من شروطہا. لیکن اس جو لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور انا من شروطہا، اور میں اس کی ایک شرط ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں فرسٹ حدیث کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جو ہے میرا قلعہ، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہیل فائر سے سیف ہو گیا، اور جہنم سے سیف ہو گیا، اور جو جہنم سے. اور پھر کیا کہا؟ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں، یعنی عقیدہ توحید، اس کے بعد عقیدہ نبوت اور امامت. کہ خالی عقیدہ توحید کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، اور اس کی کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے؟ اور پھر امام نے کہا اس میں سے میں ایک ہوں، یعنی نبوت، عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت کی اہمیت، عقیدہ ولایت کی اہمیت، کہ بغیر اس کے تم ہرگز امان نہیں پا سکتے. ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ کہ ولایت علی جو ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کا، پھر دوسری حدیث کون سی ہے؟ کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی، اور جہنم سے وہ آزاد ہو گیا. تو یہ دونوں حدیثیں، ایک میں ہے لا الہ الا اللہ حسنی، اور ایک میں ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اور یہ جو ہے نا، یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ، یہ ساری اس کی اسناد، یہ اس کا پورا اس کا کنٹینیوشن ہے، اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے، اور یہی کیور ہے فار آل ڈیزیزز. ایون کہ اہل سنت کے امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اس کو بما اسناد، یعنی یہ جو پوری اسناد بھی ہیں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اگر اس کو پورے اسناد کے ساتھ کسی بیمار پہ پڑھو، ایون کہ دیوانے پہ پڑھو، تو وہ بھی جو ہے شفا پا جاتا ہے.
تو یقیناً یہ آج کل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی مریض ہیں کہ ضرور ان پہ بما اسناد. دیکھیں ہمارے آپ کے لیے ایک لائن کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ, اس ایک لائن بھی ہمیں ہماری کیا ذمہ داری ہے زماں کی, یہ یاد کریں, خود بھی بچوں کو بھی یاد کروائیں. اسناد تو دور کی بات, لیکن اسناد کے ساتھ بہت اہمیت ہے. پہلے تو حدیثوں کو ہم اور آپ یاد کریں. جب بھی میں حدیثیں اور آپ کا کوئی اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اپنے معصومین کی حدیثیں تو یاد ہوں کم از کم, ہمارے معصومین نے کیا کہا ہے. اور یہ اس کا نام ہی ہے گولڈن چین, سلسلۃ الذہب, سونے کے پانی سے لکھے جانے کا خیال. اور یہ اسناد کا سلسلہ, اگر یہ کسی بیمار پر دم کر دی جائے تو کہا جاتا ہے بالکل اس کو صحت مل جاتی ہے. اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے, ایک راوی کہتا ہے کہ ابا سلط سے انہوں نے یہ روایت سنی تھی. ابا سلط امام رضا کے بہت مشہور اصحابی تھے جنہوں نے بہت علوم اہل بیت کو عام کیا, حدیث پھیلائی لوگوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابا سلط سے یہ روایت سنی تھی. تو ایک اسٹوری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دیوانہ جو ہے زمین پر گرا ہوا ہے, اور پھر میں ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ میں یہ حدیث میں نے ابا سلط سے سنی تھی امام رضا سے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کو دیوانے پہ بھی پڑھ کے پھونکو تو وہ بھی شفا پائے گا. آؤ چلو آج بہترین دن ہے, میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا. تو وہ انہوں نے, اب دیکھیں ان کو اس راوی کو پوری حدیث بیمار اسناد یاد تھی, نہ صرف ایک جملہ, ساری اسناد کے ساتھ اس نے وہ پڑھ کے اس پہ دم کی. جیسے دم کی لوگ حیران, وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور لوگ جو ہے حیرت کی نگاہ ڈالی سب. تو آپ دیکھیں گے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا. اور یہ حدیث, یہ جو واقعہ پورا بہار میں موجود ہے, علامہ مجلسی نے اس کو نقل کی. اسی طرح عرب دنیا کے بہت مشہور ایک عالم ہے, انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ بچی, ایک بچی تھی جس کو کہ ڈائلسس پہ تھی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, آئی سی یو میں تھی. تو یہ عالم جب گئے اور انہوں نے مسلسل 3 دن گئے اور یہ حدیث سلسلۃ الذہب پورے اسناد کے ساتھ 3 مرتبہ 3 دن گئے, تینوں بار پڑھی, تو وہ بچی جو جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اس نے شفا